خود شناسی اور خود معرفتی اس قدر اہم ہے کہ خداوند متعال کی ذات احدیت نے 1,24,000 انبیاء، اولیاء الہی اور ائمہ اطہار اس لیے بھیجے تاکہ انسان کو اپنی ہویت اور اپنی شخصیت کا اندازہ کروایا جا سکے۔ سارے انبیاء کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیے، معارف کتب الہی اٹھا کر دیکھ لیجئے، خود قرآن میں آپ دیکھیں جا بجا قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر خداوند متعال کی ذات نے انسان کو دعوت فکر دی ہے۔ اے انسان، یہ سوچو آخر تم کیا ہے، خدا نے تمہیں کیوں خلق کیا ہے، اپنے بارے میں غور کرو۔ دعوت فکر یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں غور کرو۔ تم جب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ بیکار نہیں بناتے، کسی غرض، غایت اور ہدف کو ملحوظ نظر رکھ کے بناتے ہیں، تو وہ خدائے حکیم، وہ خدائے علیم جو ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے اور ہر چیز کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے، کیا وہ خدا اتنی بڑی اور اتنا عظیم جو مخلوق بنا رہا ہے وہ اس کو فضول میں اور بیکار میں بغیر غرض و غایت کے بنائیں گے؟ نہیں۔ غرض تخلیق ہے انسان کو اپنی ہویت اور اپنی شخصیت اور اپنے مقام کا اندازہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اس قدر روئے، خدا سے دعا کی، پروردگار بشر کی نجات کے لیے راستہ فراہم کرے، بشر کو، امت کو نجات عطا کرے، سعادت دنیا اور آخرت امت کو حاصل ہو۔ حضرت نوح اس قدر روئے کہ لقب ہی نوح ملا۔ نوح کا معنی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ رونے والا۔ اس قدر روئے پروردگارا اس امت کو، اس بشر کو اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا۔ جب تک ذات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں علم حاصل نہ ہو، وہ خدا کے بارے میں علم کہاں سے حاصل کرے گا؟ وہ اپنے آخرت اور اپنے غرض تخلیق کے بارے میں کہاں سوچے گا؟ حضرت ابراہیم روئے، حضرت نوح روئے، حضرت یوسف روئے، انبیاء، بہت سارے انبیاء اس قدر گریہ کیے تاکہ بشر کو اپنی ذات کے بارے میں آگاہی اور علم حاصل ہو جائے۔ حضرت پیغمبر گرامی اسلام اس قدر روئے کہ ایک دفعہ اس قدر روئے کہ جبرائیل امین نازل ہو گئے اور کہ عرض کہ یا رسول اللہ، اس قدر رونے کا سبب کیا ہے؟ آخر کیوں آپ اس قدر اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات بابرکت نے جبرائیل سے عرض کیا، یا جبرائیل کیا بتاؤں، 23 سال سے میں امت کو کچھ سمجھا رہا ہوں کہ خدا کی دعوت کی طرف آ جائیں، خدا کی وحدانیت کو قبول کریں، اپنی ذات کے اوپر غور کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، لیکن یہ امت دعوت حق کو قبول بھی نہیں کر رہا اور اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں رہا ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے معرفت کو حاصل نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا کو ضائع کر دیتا ہے۔ ابھی ہم پوری دنیا اس وقت پیسوں کے پیچھے کیوں ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ پیسہ ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، اس لیے اس ضرورت کو درک کیا ہے۔ درک کرنے کی وجہ سے دنیا اس چیز کے پیچھے ہے۔ اگر ہم نے اپنی ضرورت اور اپنے وجود اور اپنے ہویت کو نہیں پہچانا، اگر ہم اپنی شخصیت کو بھی پہچان جائے، اپنے مقام اور مرتبے کو بھی پہچان جائے، تو ہم اپنے آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی سعادت کے لیے بھی کوشش کریں۔ لہذا جبرائیل امین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا، میں کیا کروں، یہ لوگ میری بات سمجھ نہیں پا رہے، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، اپنی ذات کو پہچان لیجئے، شخصیت شناسی ہو جائے، اپنی معرفت حاصل ہو جائے تاکہ یہ خدا تک پہنچ سکے، لیکن یہ میری بات سمجھ نہیں رہا۔ جبرائیل امین جس وقت پیغمبر سے یہ سوال کرنے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 اپنے ساتھ لائے تھے۔ سورہ فاطر آج جا کے آپ لوگ مطالعہ کیجئے گا، سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں جبرائیل امین نے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے لیے آپ گریہ فرماتے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ
وما انت بمسمع من فی القبور، آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے. کیسے سنیں گے یہ لوگ؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا متعال کی ذات نے قرآن مجید کے سورہ فاطر کے آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ جو لوگ قبروں میں رہتے ہیں ان قبروں میں رہنے والوں کے اوپر آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. پیغمبر نے کہا ہے جبریل کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں قبروں میں مردوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں ان کے لیے نہیں رو رہا، پھر میں یہ زندہ چلنے پھرنے والوں کے اوپر رو رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے. جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی تمہیں سمجھا رہا ہوں، ان کا بدن جو ہے یہ چلنے پھرنے والوں کا جسم متحرک قبر ہے، ان کا جسم ایک قبر ہے. کس چیز کے لیے؟ ان چلتے پھرتے متحرک قبور کے اندر ان کا دماغ مردہ پڑا ہوا ہے، ان کی ضمیر مردہ پڑا ہوا ہے، ان کے عقل مردہ ہو چکی ہوئی ہے. کیا آپ ان مردہ عقول، مردہ ضمیر، مردہ سوچ، مردہ فکر رکھنے والے لوگوں کو ہدایت کریں گے؟ ان کے اوپر تو آپ سالہ سال میں محنت کر کے سمجھانا چاہے. ان کے جس چیز نے سمجھنا ہے، جس عقل کے اوپر آپ کی بات نے اثر کرنا، وہ عقل ہی مر چکی ہے، وہ عقل ان کے جسم کے قبر میں مردہ پڑا ہوا ہے، وہ نہیں سمجھیں گے. لہذا ان کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے. یا رسول اللہ جس طرح آپ جا کے کسی قبر کے اوپر، زمین کے اوپر جو قبر ہے اس کے اوپر آپ جا کے اس مردے کو سمجھانا چاہیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر کے اندر موجود مردے کے سارے بدن بوسیدہ ہو چکے ہیں، خاک میں مل چکے ہیں. بالکل اسی طرح ان متحرک جسموں کے قبور کے اندر عقل بوسیدہ ہو چکے ہیں، دماغ بوسیدہ ہو چکے ہیں، سوچ بوسیدہ ہو چکے ہیں، وجدان اور ضمیر بوسیدہ ہو چکے ہیں. آپ ان کو 1000 بار کہیں کہ نماز پڑھیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ 1000 بار کہیں کہ یہ جماعت میں آ جائے، ان کے پلے نہیں پڑیں گے. آپ 1000 بار ان کے سامنے جا کر کہیں کہ عبادت الہی اور اطاعت پروردگار کریں، ان یہ نہیں سمجھیں گے. اس کے بعد جبرائیل امین کی ذات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ یہ خدمت میں عرض کرو، وہ یہ کہ انسان کی اصل چیز اس کا عقل ہے. یہی عقل ہے کہ جو انسان کو حیوان سے ممتاز کر دیتی ہے، ورنہ یہی جسم تو حیوان کے پاس بھی ہے اور انسان کے پاس بھی ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جسامت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. فقط اور فقط فرق جو ہے انسان اور حیوان میں عقل ہے، اور عقل ان لوگوں کے بھی جسم میں مردہ ہو چکی ہے اور حیوان کے اندر ہے ہی نہیں ہے. سو ان کے درمیان حیوان اور انسان، ان انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے عقل اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. 1000 پیغمبر آ جائیں، لاکھوں پیغمبر بھی آ جائے، خود جبرائیل اتر کے بھی آ جائے، جب تک ہمارا عقل کام نہ کر رہی ہو، جب تک ہماری وجدان اور ہمارا ضمیر بیدار نہ ہو، اس وقت تک ہمارے اوپر آیات الہی ہو یا احکام پروردگار ہو یا علم اظہار ہو، ان کی فراہمی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے عقل کو، اپنے ضمیر کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے. تو امیر المومنین کی ذات بابرکت اسی سلسلے میں خوبصورت روایت ہے، فرمایا اصل الانسان لبہ، انسان کا اصل چیز اس کا عقل ہے. عقل اگر زندہ ہے تو ہر چیز کو سمجھیں گے. عقل اگر زندہ نہیں ہے، دماغ اگر کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یہ امیر المومنین کا فرمان ہے. اصل چیز جو انسان کو قیمت دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان قیمتی بن جاتا ہے، وہ انسان کا عقل ہے. جس کا عقل کام نہ کر رہا ہو وہ بیکار ہو جاتا ہے. اب ہماری دنیا میں دیکھیں، خدا نہ کرے اگر کسی کا عقل کام کرنا چھوڑ دے، مثال کے طور پر سفیہ بن جائے، دیوانہ بن جائے، یعنی عقل کام کرنا چھوڑ دے، یا ایک آدمی اس قدر شراب پیے کہ اس کا عقل کام کرنا چھوڑ دے، تو جس کا عقل کام نہ کر رہا وہ اپنے مال کا بھی مالک نہیں بن سکتا ہے شرعی اصول کے مطابق. جس کا عقل کام نہ کر رہا ہو وہ جو ہے اپنے مال کو کسی کو بیچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے، وہ حیوان جیسا ہے. عقل ختم ہو گیا، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ معاملہ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرے گا تو وہ معاملہ بھی پھنسا ہے. لہذا عزیزان گرامی، ضرورت اس عمر کی ہے اپنے آپ کی قیمت کو، قدر کو، ہویت کو سمجھیں، خود شناسی حاصل کریں. چنگیز خان کا ایک اصول تھا
اب چنگیز خان کو تو سنا ہے، اہل علم مطالعہ تشریف رکھتے ہیں، چنگیز خان کا اصول تھا وہ کسی بھی شہر کو فتح کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، حملہ کر کے فتح کرنا ہوتا تو اس شہر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے وہ اعلان کرتے تھے کہ اپنے شہر کے نمائندے کو میرے پاس بھیجیں تاکہ حملہ کرنے سے پہلے مذاکرات ہو سکے، مباحثہ ہو سکے، بحث کر کے پھر اگر مذاکرات کامیاب نہ ہو تو پھر حملہ کرنا۔ کسی شہر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اس نے چنگیز خان نے اعلان کیا، نمائندے کو بھیجا جائے میرے پاس۔ اس شہر سے ایک 10-12 سال کا بچہ اٹھ کے آیا اور کوئی نہیں آیا۔ چنگیز خان نے سوال کیا کہ تمہارے شہر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ غور کیجیے گا درس ہے اس میں، تمہارے شہر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ 10-12 سال کے بچے نے کہا بڑا بہت ہے، اونٹ ہے ہمارے شہر میں بہت بڑا ہے لے کے آؤ، ہاتھی ہے ہمارے شہر میں بہت بڑا ہے لے کے آؤ۔ اس نے کہا نہیں، میری مراد یہ ہے کہ تمہارے شہر میں کوئی ریش سفید نہیں تھا جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہو؟ اس نے کہا بہت ہے۔ کیا ہے؟ بیڑ ہے، اس کی ساری جسم کے بال سفید ہیں، بیڑ لے کے آؤ تمہارے پاس۔ چنگیز نے کہا بچہ میں یہ سمجھا رہا ہوں تمہارے شہر میں کوئی طاقتور نہیں ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ اس نے کہا ہے۔ کیا ہے؟ شیر ہے، بیڑیا ہے، لے کے آؤ۔ اس وقت چنگیز خان حیران ہو گئے۔ بچے نے کہا چنگیز خان کس نشے میں مست ہو؟ تمہیں عقل سے کام لینے والا انسان چاہیے یا جسامت کے اعتبار سے بڑا چاہیے؟ اگر جسامت کے اعتبار سے بڑا چاہیے تو اونٹ اور ہاتھی لے کر آ جاؤں، اگر طاقتور چاہیے تو تمہارے پاس شیر اور بیڑیا لے کر آ جاؤں گا، اگر سفید بال والا چاہیے تو تمہارے پاس میں بیڑ لے کے آؤں گا، سارا بدن سفید ہے، سارے بال سفید ہیں۔ لیکن اگر تمہیں عقل سے، منطق سے اور سوچ بوجھ کے ساتھ گفتگو کرنے والا چاہیے تو یقین کیجئے میرے شہر میں سوچ سے، عقل سے کام لینے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سارے شہر کا متفقہ فیصلہ ہے تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، آ جائیں، مباحثہ کریں، مذاکرہ کریں۔ یہاں سے کیا پتہ چل جاتا ہے؟ یہ پتہ چل جاتا ہے انسان کا ہیکل، انسان کی جسامت اور انسان کی سفیدی اس وقت کا عمل ہے جب انسان کا عقل کام کر رہی ہو، انسان کا سوچ زندہ ہو، انسان کا ضمیر زندہ ہو، اس وقت انسان کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر انسان کی عقل کام نہ کر رہی ہو، انسان کا سوچ ضمیر بیدار نہ ہو تو اس کو وہ شیر اور اس کے برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فقط جو چیز اہم ہے، انسان کو جو قیمت دیتی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ خداوند متعال کی ذات میں جلدی سے گزر رہا ہوں، خداوند متعال کی ذات نے انسان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حضرت آدم سے مخاطب ہو کے خدا نے حضرت آدم سے عرض کیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم سن لیجئے گا، ملائکوں اور فرشتوں کو خلق کرنے کے چند ملیار سال بعد تجھے خلق کیا ہے۔ فرشتوں کو خلق کرنے کے چند ہزار سال بعد، چند ملیار سال بعد اے آدم تجھے، آدم سے مراد کیا ہے؟ بشر، اے انسان تجھے خلق کیا ہے، یعنی بڑے سوچ وچار کے بعد، بڑے پلاننگ کے بعد، بڑے یعنی سوچنے کے بعد تجھے خلق کیا ہے آدم۔ اب تو ذرا ان فرشتوں کو بتائیں جو تم سے کئی ہزار سال پہلے پیدا ہوا ہے، خلق ہوا، ان کو ذرا بتائیں کہ تم کون ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا خدا کی درگاہ میں حیثیت کیا ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو ایسے نہیں پیدا کیا، خلیفۃ اللہ ہے ہم دنیا میں۔ اے انسان، خدا نے مجھے اور آپ کو خلیفۃ اللہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ پورا ایک شہر میں نمائندہ اس کو بنا دیتے ہیں کہ جس کا عقل اچھا کام کرتا ہو، جو لوگوں سے زیادہ سوچتا ہو، جو لوگوں سے ہٹ کے سوچتا ہو، وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ تو خداوند متعال نے اس کائنات کے اوپر تمام مخلوقات کا نمائندہ بنا کے انسان کو پیدا کر دیا، لیکن یہ انسان اپنی اس مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہا۔ تبھی خدا نے آدم سے کہا، اے آدم ان فرشتوں سے کہے، یہ فرشتے کہتے ہیں اس بشر کو پیدا نہ کرے، اس کے
آمیزش تخلیق یعنی مرکبات خلقت سے پتہ چلتا ہے کہ خون خرابہ کرنے والا بشر لگتا ہے، مخلوق لگتا ہے۔ خدا نے آدم سے کہا کہ اے آدم ان کو سمجھایا کہ تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ تمہارے وجود ظاہری کے اس عوامل کو نہ دیکھیں، تمہارے اندر موجود گوشت، خون اور مٹی اور ہوا اور پانی کی اس مخلوق کو نہ دیکھے، بلکہ وہ مقام اور مرتبہ دیکھے جو خدا نے تجھ انسان کو عطا کیا ہے۔ ذرا ان کلمات کو ذرا فرشتوں کو بتا رہے ہیں جو چند ہزار سال پہلے پیدا ہو گیا، پھر بھی نہیں سمجھتے، اس قدر یہ لوگ متوجہ نہیں ہیں۔ خدا متعال کی ذات نے آدم سے کہا کہ اپنے مقام، اپنے مرتبے کو فرشتوں کو بھی بتائیں، تجھے بہت بڑا مقام دے کے بھیجا ہے۔ کیا مقام دیا ہے؟ بات تمام کرنے جا رہا ہوں۔ روایت بتاتی ہے یہ انسان کیا ہے، وہی کتاب اللہ الذی کتبہ اللہ بیدہ۔ انسان کیا ہے سمجھنا ہے تو فرماتے ہیں انسان اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اللہ کی وہ کتاب ہے انسان جسے خدا متعال نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ہاتھ سے لکھا ہے۔ اللہ کی وہ نقاشی اور وہ تصویر ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس تصویر کو بنایا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں انسان کا جسم جو ظاہری ہے، جسم جو ظاہری جسم ہے یہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ خدا متعال فرماتے ہیں اس انسان کی حقیقت کو خدا متعال کے سوا کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا، کوئی دوسرا خلق کر نہیں سکتا۔ اس حقیقت انسان کو خدا متعال نے تخلیق کی ہے، لہذا اللہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کتاب کے اوپر شیطان کو مسلط ہونے نہ دیں۔ اللہ کے ہاتھ سے بنائے ہوئے اس حقیقت انسان کے اوپر شیطان کو تسلط اور غلبہ حاصل کرنے کی اجازت نہ دیں، بلکہ اپنی حقیقت کو درک کریں، اپنے آپ کو سمجھیے تاکہ حقیقت پروردگار کو سمجھنے میں ہمارے آسانی ہو جائے۔